بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلیفہ ہارون الرشید کو یہ خبر دی گئی کہ شہر بغداد میں ایک نوجوان ہے جو بڑی صلاحیتوں کا حامل ہے اور ایسے کرتب دکھاتا ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ہارون الرشید نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس جو مہارتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا اظہار کرو، عملی مظاہرہ اس کا کر کے دکھاؤ۔ تو اس نوجوان نے بادشاہ کے دربار میں دو کپڑا سلائی کرنے والی سوئیاں پکڑیں، ان میں سے ایک کو ہوا میں اچھالا اور دوسری کو سیدھا کر کے اس کے نیچے رکھا۔ جو سوئی ہوا میں اچھالی ہوئی تھی وہ دوسری سوئی کے جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں، جسے ناکہ بولتے ہیں، اس سوئی کے ناکے میں سے وہ دوسری سوئی گزر کے نیچے گر گئی۔ یہ بڑی مہارت تھی۔ بادشاہ نے اس کی اس مہارت پر اسے داد بھی دی اور اسے انعام بھی دیا، اور ساتھ جلاد کو بلا کر اسے 10 کوڑے بھی مارے، اور ساتھ اس سے یہ کہا کہ تم نوجوان ہو، تمہاری صلاحیتیں ان کاموں میں صرف نہیں ہونی چاہیے، تم اللہ کا کام کرو، اللہ کے رسول کا کام کرو، اپنی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کا کام کرو، تم ان شعبدہ بازی کے کاموں میں کیوں مصروف ہو چکے ہو۔ آج ہماری قوم کا حال اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان عملی طور پہ شعبدہ بازی میں مصروف ہو چکا ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ جن میں پذیرائی ہی ان لوگوں کی ہے کہ جو خلاف فطرت کام کر کے دکھاتے ہیں۔ جس طرح ٹک ٹاک ہے، سنیک ویڈیوز ہیں کہ ان میں لوگ خلاف فطرت کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خلاف عادت کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور قرآن و سنت کی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ عمومی طور پہ جو ماحول اور معاشرے کے خلاف معاملات ہیں، لوگ انہیں کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن انسان سے جو 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے ایک سوال اس کی جوانی کے متعلق ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ رب ذوالجلال ہر کسی سے یہ سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جو جوانی کی ایک نعمت عطا کی تھی، وہ نعمت تم نے کس طرح استعمال کی ہے، تمہاری جوانی کن معاملات میں گزری ہے۔ اگر جواب یہ ہوگا کہ میں نے جوانی گزاری ہے ٹک ٹاک پہ فیم حاصل کرنے کے لیے، میں نے جوانی گزاری ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کا دل لبانے کے لیے، میں نے جوانی گزاری ہے رب ذوالجلال کی نافرمانی میں، تو اس وقت کتنے فین ہوں گے، کتنے فالورز ہوں گے کہ جو آ کر انسان کو رب ذوالجلال کی گرفت سے بچا سکیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ہر بندے کو حسرت ہوگی، ہر شخص حسرت میں مبتلا ہوگا۔ وہ شخص کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ بھی حسرت میں ہوگا، اور وہ شخص کہ جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، وہ بھی حسرت میں ہوگا۔ اب جو نیکیاں جس کی زیادہ ہو چکی ہیں، اب یقینی طور پہ اسے تو جنت ملنی ہے، اور جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کا حسرت کرنا تو معلوم ہوتا ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ کیوں حسرت میں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ اس لیے حسرت میں ہوگا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ نیکیاں کی ہوتیں، کاش میں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ فضول نہ گزارا ہوتا، میں ہر لمحے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اپنی نیکیوں کو بڑھاتا رہتا، اور آج مجھے ان نیکیوں کا بہترین صلہ ملتا۔ اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی حسرت اس لیے ہوگی کہ کاش میں نے اپنا وقت فضول نہ گزارا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں رہ کر اپنی نیکیوں کا ذخیرہ بڑھایا ہوتا، اور آج مجھے ساری انسانیت کے سامنے اللہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ عزیزان گرامی قدر، سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن اس کا استعمال اس انداز کا ہو کہ نہ دنیا میں ذلت کا باعث بنے، نہ آخرت میں ذلت کا باعث بنے۔
آپ اپنے فالورز بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ، روزمرہ معاملات میں کسی بہترین مشورے کے ساتھ، کسی اچھی نصیحت کے ساتھ، عملی صورت میں کوئی نیک کام کر کے ان کو دکھا کر ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا کے انہیں اپنے قریب لایا جا سکتا ہے۔ یہ قطعاً غیر ضروری اور یہ قطعاً غیر فطری اور یہ قطعاً انسان کے لیے گناہ کا باعث، گرفت کا باعث ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ غلط طریقوں سے، فحش گفتگو سے، فحش حرکتوں سے اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ بلا شبہ ایک ایک حرکت بھی اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، اور ایک ایک جملہ بھی انسان کا اللہ کے ہاں تحریر ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن انسان کو اپنی تمام حرکتوں اور اپنے تمام اعمال اور جملہ گفتگو کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ اس واسطے ابھی سے ہم باخبر ہو جائیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کا جواب کیا دینا ہے، اور کیا ہم اپنی غلط حرکتوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی جواز پیش کر سکیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میری قوم کی نوجوان نسل کو با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے نوجوانوں کو لغویات سے، فضول معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔